رایا صاحب نے مسلک، علماء، خطیب، علاماز، پیر، خانگاہی سسٹم سب کی تھوڑی تھوڑی کوئی ایک آدھ مختلف جگہ پہ خامیاں بیان کی. باقاعدہ جیسے جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، اظہر صاحب نے فوکس نہیں کیا. کیونکہ میں تو یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دوست کوئی اچھی بات، کوئی کام کی بات کسی بھی انسانی ذہن پر اتر سکتی ہے. اگر وہ غور و فکر کرے، تھوڑا جھانکے، توجہ کرے تو زیادہ اچھی باتیں مل سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں بہرحال انشاءاللہ راستہ نکالنا ہے، بہتری کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اسی لیے میں نے تمام دوستوں کو یہ دعوت دی تھی. عمومی طور پر جو انداز ہم اپناتے ہیں تنقید کا، یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. مگر سب سے بڑھیا بات یہ ہے کہ تنقید کم سے کم ہو، اس میں آپ کا غصہ یا نفرت شامل نہ ہو. ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بہتری کیسے نکالنا ہے. یہ خامی کسی کی نہیں ہے، میری خامی ہے. ہر انسان دوسرے کے لیے شیشے کی مانند ہے. جب کسی میں عیب نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ میرا ہی عیب ہے. یہ شیشہ ہے زندگی، شیشے کی مانند ہے زندگی. تو تفرقے کو انہوں نے فوکس کیا. میں نے اس موضوع پہ بات ابھی نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر میں 12 ربیع الاول کو کروں گا. کیونکہ میرا موضوع یہی ہے کہ تبلیغ دین بڑھتی جا رہی ہے، معاشرہ اثرات سے خالی ہے، اس کی وجوہات اور علاج. مگر ہر جمعرات کو جب یہ لوگ دوست گفتگو کریں گے، اب یہ ضروری نہیں کہ جہانگیر صاحب یا اظہر صاحب یا امجد صاحب ہی کریں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، بہت سے لوگ اچھی عمر کے بھی ہیں. اس پہ غور کریں اور کھڑے ہو کے بول لیں، یہاں آ کے بول لیں. یہاں کم از کم آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے بولنے سے یہ تاثر نہ ابھرے کہ آپ کسی کے خلاف ہیں. یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے. ہمیں تو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنے کیڑے نکالنے ہیں، اپنی درستگی کرنا ہے. اس کے پیچھے درد ہے، احساس ہے، جو ہماری خواری ہو رہی ہے، جو ہماری ذلت ہو رہی ہے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، امت کا ہے، پوری دنیا میں ہے. مسلمانوں کی بات کہیں نہیں سنی جاتی. کسی مقام پہ بھی ان کو جو وقار نصیب ہونا چاہیے، جو عزت نصیب ہونی چاہیے، وہ ان کو میسر نہیں ہے. تو ہم نے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ہم نے کرنی ہے امت کے ریفرنس سے. کسی ملک ہمارے پیش نظر نہیں ہے، امت پیش نظر ہے. یہاں جب آپ اکٹھے ہوئے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کو فوکس کرنا ہے. میری گزارش ہوگی دوستوں سے کہ اگلی جمعرات کو بجائے ان دونوں دوستوں کے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم کوئی بات کریں گے. کوئی دوست ہے جو یہ کہے کہ میں بات کروں گا، تاکہ پھر یہ پتہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی دوست دیکھا. اب یہ ایک سجاد صاحب نے ہاتھ کیے، اگلے جمعرات کو ایک سجاد صاحب بات کریں گے. اور کوئی امجد صاحب آپ بھی بولیں گے، ایک امجد صاحب ہو جائیں گے. اگلی جمعرات کے لیے بھی کوئی دوست. اچھا، میں ہر جمعرات کو کوئی ایک وجہ ضرور بتاؤں گا جو فوکس ہوگی، تاکہ یہ اس طرح 5 6 7 8 جمعراتیں جو 12 ربیع الاول تک آئیں گی، اتنے پوائنٹ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے. صرف ایک پوائنٹ، باقی بات جو ہے وہ اپنی روٹین کی ہوگی. آج کے لیے جو بنیادی بات جو میری نظر میں ایک بہت بڑا لکونہ ہے یا خامی ہے، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے سے مطلب اس کی تلاوت یا قرأت کا ترک کرنا نہیں ہے. ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کر دوں، بہت ہی ضروری. ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تلاوت قرآن کا، حالانکہ
हम लोग अपने घरों में, अपने मदरसों में, अपने अदारों में क़िरात कुरान करते हैं। हम कुरान के कारी हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तलावत नहीं करते। तलावत का मतलब होता है पीछे पीछे आना। तलावत का मतलब होता है पीछे पीछे आना। तलावत कुरान का मतलब यह है कि कुरान के पीछे पीछे चलो। तो हमने तलावत कुरान तर्क की है, क़िरात कुरान तर्क नहीं की। ये हमारा बहुत बड़ा मसला और अलमिया। मैं सिर्फ ये, मैंने कहा एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगली जुमेरात को कोई दूसरा पॉइंट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अबू सुफियान रोम गए, कैसर रोम के दरबार में गए। जब मुलाकात हुई तो जिक्र किया अबू सुफियान ने कि हमारे मुल्क में, मक्का में एक शख्स उठा है और वो ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ। हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं आजकल। वो हमारे आबा अजदाद जिन खुदाओं को पूछते थे, उसने लफ्ज़ बुत नहीं इस्तेमाल किया, वो उनकी नफी करता है, वो एक खुदा की बात करता है। अबू सुफियान को कैसर रोम ने कुछ सवालात किए। जो पहला सवाल था वो क्या था कि जो शख्स ये दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या उसने कभी झूठ बोला है? अबू सुफियान को कैसर रोम के हजूर ये बताना पड़ा कि उस शख्स ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उस शख्स ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो अबू सुफियान ने कहा, उसने कहा कैसर रोम ने, कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में अपने जाती मुफादात के लिए, कारोबार के लिए, अपने मामूलात जिंदगी को बेहतर चलाने के लिए कभी झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों कर बोलेगा कि अल्लाह एक है? तो एक अल्लाह की तस्दीक क्या हुई? एक इंसान का सच, एक इंसान का सच। और कितना फहम वाला था कैसर रोम जिसने ये सवाल किया कि क्या उसने कभी झूठ बोला। आप ये बताएं, कोई हम में से ऐसा है इसकी मुआशरा तस्दीक दे, घर वाले तस्दीक दें, अहले मोहल्ला तस्दीक दें, जिस अदारे में मुलाजिम है उसके साथी तस्दीक दें, जिस बाजार में दुकान करता है वो बाजार वाले उसकी तस्दीक करें। तो जब हम सच को छोड़ गए हैं तो हमने पता है किसको छोड़ा है? हमने अल्लाह को छोड़ा है, रसूल को छोड़ा है, उसकी किताब को छोड़ा है। क्यों? कि ये सब सच्चे हैं। पहला सच अल्लाह को यको तन्हा मानना है, दूसरा सच उसके रसूलों पे ईमान लाना है, तीसरा सच उसकी किताबों को मानना है, चौथा सच रोज़े क़यामा को मानना है, यौमुद्दीन को मानना है, फरिश्तों को मानना है, एक घर को मानना है। ये सब सच है। मगर कोई कौम, कोई गैर मुस्लिम जो शिरक का शिकार है, बुत परस्ती का शिकार है, जिन्होंने नबियों को उसका बेटा बना लिया है, शिरक कर रहे हैं, आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार है? क्या आपकी किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार है? कोई ऐसा जो ये कह सकता है कि वो ये कहें कि ये एक मुसलमान है, जो बात इसके मुंह से निकली है वो ऐन सच है? क्या ऐसा मुमकिन है? तो क्या जो लोग अल्लाह के दीन में दाखिल नहीं हो रहे उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? कुरान बहुत से लोग पढ़ते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसके तराजम भी मिलते हैं, मगर जब वो मुसलमानों को देखते हैं तो दीन से कोसों दूर भाग जाती है। और उसका रीज़न सिर्फ एक है, दो नहीं है। आपके ज़ुबान पे सच नहीं है, आपके रवैये में सच नहीं है। आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, सदका व खैरात कर लें, इंसानों की खिदमत कर लें, NGOs बना लें, रफ़ाई अदारे बना लें, बड़े से बड़े अल्लाह के वली के आप बैत हो जाएं, उसके मज़ार पे जाके इबादत करें, देगें चढ़ाएं, चादरें चढ़ाएं, जो मर्जी ये कर लें, जब तक आप सच इख्तियार नहीं करते ना ज़माना आपको इज्जत देगा, ना अल्लाह के यहाँ आपकी इज्जत है। तो जिसको भी अपनाना है वो सच को अपना ले। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में बहुत से ऐब हैं, मैं शराब भी पीता हूँ,
بدکاری بھی کرتا ہوں, جوا بھی کھیلتا ہوں, اور بھی بہت سی خامیاں ہیں. تو آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جو میں اچھا کر لوں. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا صرف ایک کام کر لو کہ تم مجھ سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو آج کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. بہت تھوڑے عرصے میں اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں. جس طرح جو طبیب ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ہومیوپیتھ ہیں یا علاج سے وابستہ جو لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قبض ام الامراض ہے, امراض کی ماں ہے, قبض ام الامراض ہے. ایسے ہی جو روحانیت ہے, اخلاق ہے, ایمان ہے, اخلاص ہے, عمل صالح ہے, اس کا دشمن اور وہاں جو ام الامراض ہے وہ جھوٹ ہے. آپ یہاں آئیں, کسی اور دینی درسگاہ میں جائیں, خوبصورت کتابیں پڑھیں, احادیث کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, باخدا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ جھوٹ نہیں چھوڑتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون ہے؟ آپ نے فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, امانت دی جائے تو خیانت کرے. اب مجھے یہ بتائیے, یہ جو تینوں خامیاں ہیں, کیا تینوں میں صرف جھوٹ نہیں ہے؟ بات کی جھوٹ بول دیا, کمٹمنٹ کی آنر نہیں کیا وہ بھی جھوٹ, امانت دی گئی اس میں خیانت کر لی وہ بھی جھوٹ, یہ ضائع ہو گئی یا کچھ اور ایسی اس کے لیے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ انہوں نے کھڑے ہوں گے. یہ منافق کی نشانی ہے. اور منافق کا درجہ کیا ہے کہ اللہ اس حبیب کو, اللہ اپنے اس حبیب کو جس کا نام اس نے رحمت للعالمین رکھا ہے, جس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے, اس کو یہ کہہ رہا ہے مالک اگر تو منافقین کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے گا تو قبول نہ کروں گا. پروردگار عالم نے مشرکین کے لیے یہ بات اپنے رسول کو نہیں کہی, مشرکین کے لیے یہ نہیں کہی. کیوں؟ مشرک ننگا دشمن ہے, مشرک ننگا دشمن ہے, اور منافق آستین میں چھپائے ہوئے خنجر والا دشمن ہے. آپ کے اندر کا دشمن ہے. اندر کا دشمن یقیناً باہر کے دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیوں بھائی صاحب, کیوں پریشان ہو؟ اچھا ٹیلی فون کر لو نا, روٹیاں آ گئی ہیں. تو منافق کیسا دشمن ہے؟ جو آپ کے اندر رہتا ہے. اندر کا دشمن زیادہ خوفناک ہے, زیادہ خطرناک ہے. باہر کے دشمن کا آپ آئے آپ کر سکتے ہیں, کوئی علاج کر سکتے ہیں, تحفظ کر سکتے ہیں. اندر کے دشمن سے کیسے تحفظ کریں گے؟ تو پھر اندر کا دشمن کون ہوا؟ کون ہوا اندر کا دشمن؟ اندر کا دشمن ہوا جھوٹ, کیونکہ منافقت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے جھوٹ پر. تو اگر آپ نے جھوٹ نہ چھوڑا تو دشمن آپ کے اندر موجود ہے. جب دشمن آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا آپ کا تعلق اللہ سے بننے دے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت ہونے دے گا؟ کیا آپ کی مقبولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہونے دے گا؟ جب تک آپ اس سے نہ نکلے اللہ سے نہیں مل پائیں گے. رسول اللہ سے آپ کا تعلق کبھی نہیں جڑے گا. اور خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مسلمان بددیانت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں, مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ذرا گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں, اگر کوئی جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا مسلمان ہے؟ جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ جی یہ سمجھنے کی بات ہے. جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ تو جب ہم سب لوگ جھوٹ کے خوگر ہیں اور عادی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو ہم کہیں غلطی میں تو نہیں پڑ گئے؟ کیا اللہ ہمیں قبول کرے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ اللہ کے ہاں بھی آپ کو مسلمان مان لیا جائے، رسول اللہ کے ہاں بھی آپ کو مسلمان مان لیا جائے، اولیاء اعظام بھی آپ کو مسلمان تسلیم کر لیں، نہ سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے آپ کو زندگی میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو فوکس کرنا پڑے گا آپ کو۔ وہ کہتے ہیں دشمن کو مارنا ہے نا تو بہتر ہے دشمن دی ماں نو مارو، تو دشمن کی ماں کا نام جھوٹ ہے۔ اس کو آگ سے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ آگ ہے، اس کو آگ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور اطمینان قلب بھی میسر ہو، ایک شخص جھوٹا بھی ہو اور چین و سکون اور راحت سے سوتا بھی ہو، بے چینی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ عظیم لوگ جنہوں نے بخاری اور مسلم، بے پناہ ڈپریشن ہے لوگوں میں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری پوری آبادی ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ بڑی فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، بے اطمینانی ہے، مایوسی ہے، بے دلی ہے، مستقبل سے مایوس ہیں، ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، فکر مندی میں پوری قوم مبتلا ہے۔ ٹرسٹ نام کی کوئی چیز اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں کسی سے کہوں کہ یار شہد پیا کرو تو جواب دیتے ہیں شہد تو خالص ملتا ہی نہیں، بازار جائے بغیر شہد تلاش کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں۔ تو اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لوگوں کا، بہت برے حالات ہیں اس میں۔ جسمانی عوارض ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیپیٹائٹس پھیل گیا ہے، اے بی سی، کینسر بہت پھیل گیا ہے، شوگر بہت عام ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بے شمار ہے، کمر کی درد نے ہر ایک کو جکڑ رکھا ہے، اور شیٹیکا ہے، گردے فیلئر ہیں، ڈائلسس کی مشینیں بڑھ رہی ہیں، بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، 1964 تک جا کے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ جو نئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو شاید نہ سمجھ پائیں گے، مگر جن کے بال سفید ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ فرسٹریشن تھی، نہ ڈپریشن تھا، نہ ہیپیٹائٹس تھا، نہ اس طرح کینسر تھا، نہ اس طرح بلڈ پریشر تھا، نہ شوگر تھی، نہ گردے فیلئر تھے اس طرح، نہ برین ہیمریجز تھا اس طرح۔ لوگ بڑی اچھی اور صحت مند اور نفسیاتی طور پہ صحت مند اور اطمینان والی زندگیاں گزار کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل وداؤٹ ریزن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذمے کچھ نہ ہو۔ یہ مسائل جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے یہ مسائل گھڑے ہوں، اللہ نے نہیں گھڑے۔ اللہ تو ایک بات قرآن میں کہتا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں، ہم تمہیں عذاب کرنے والے نہیں ہیں، تم ہی آگ میں چھلانگ لگاتے ہو، تم ہی آگ میں کودتے ہو، اللہ تمہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے عذاب جن کو میں نے ذکر کیا ہے اللہ نے آپ پر نہیں ڈالے، یہ خود پیدا کردہ ہیں، خود خرید کردہ ہیں۔ کچھ اس میں دین سے متعلق باتیں ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں سود کو نابود کرتا ہوں۔ پھر دوسری چیز، آپ اگر اپنے ملک میں سچا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کیا کسی شعبہ زندگی میں سچا مل جائے گا؟ اویلیبل ہے، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی سچے کو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جھوٹ کو نابود کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر اپنے عصا مبارک سے بتوں کو گرا رہے تھے، اور زبان مبارک پہ کیا تھا؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، بطل، جھوٹ، بطل، باطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ اسلام پر ہے؟ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی ذہنی بیماریاں ہیں، عدم اطمینان کی ہیں، مایوسی کی ہیں، فرسٹریشن کی ہیں،
انگزائٹی کی ہیں ان کا تعلق ان دو شعبوں سے ہے کہ ہم نے سود کو بھی پکڑا ہوا ہے اور جھوٹ کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ آپ جو مرضی جتن کر لیں، جب تک آپ سود اور جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے سچائی کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے آپ کو ریورس گیئر نہیں لگائیں گے، آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور مایوسیاں اور بددلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دو چیزیں آپ کو ہر حال میں چھوڑنی ہوں گی۔ جتنی مرضی دوائی کھاتے رہیں، اینٹی ڈپریشن لیتے رہیں، شیزوفرینک میڈیسن لیتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ یہ دو بڑی اخلاقی برائیاں ترک نہیں کرتے۔ یہ ریورس لگانا ہی پڑے گا، یہ برائیاں ترک کرنی پڑیں گی، ورنہ کوئی اور راستہ بچت کا نہیں ہے۔ جتنا عرصہ چاہیں اپنے آپ کو اور دھوکے میں رکھ لیں۔ اور ایک تیسری چیز اور ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ ہمیں شدت اتنی ہے کہ سگے بہن بھائیوں کی بول چال نہیں ہے، بیٹے اور باپ کی بول چال نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ بہت چھوٹی سی بات کو بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو گانٹھ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے ایکٹ کرتے ہیں، اپنے رویے اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اور معاشرے میں جب تک کہ معافی عام نہ ہو، معاشرہ کبھی گلزار نہیں بن سکتا، کبھی بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، معاشرہ فلاحی نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ اپنے رسول کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تند خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ ان سے مشورے کیا کر، ان کی غلطیوں کو معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کر تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ معافی کو وہاں مرکز بنایا گیا، معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو پراپر طریقے سے کام میں انوالو کرنے کے لیے، ان سے بہترین پروڈکشن لینے کے لیے ان کا معاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ اگر آدم علیہ السلام کو معاف نہ کرتا تو 1,24,000 پیغمبر تھوڑی بھیجتا۔ معافی کی ابتدا خود پروردگار عالم نے کی۔ تو جب تک ہمارے ہاں سے معافی اڑ گئی ہے، ہم تو اگر آگے کی کوئی گاڑی رک گئی ہے تو ہارن مار مار کے پورے علاقے کو میں ایک شور مچا دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ 6 لائنیں بنا دیتے ہیں ٹریفک کی سڑک پہ، اتنے بے چین ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی سب معافی میں آتا ہے۔ ذرا سی کسی سے بھول ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، مار دو اس کو۔ شدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب تک ہم معافی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور معاف کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو کیا ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا؟ کیا اس میں وہ رونقیں آ جائیں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ محلوں میں لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اب گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر گاؤں میں جو پیپل یا بورڈ ہوتا تھا اس کے نیچے محفلیں جمع کرتی تھیں، موڑے ہوتے تھے، چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، حکے پڑے ہوتے تھے، پانی کے گھڑے پڑے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے لوگ موسیقی بات کر رہے ہوتے تھے، لوگ فنکاروں کی بات کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے۔ تو جب تک ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا، سود سے جان نہ چھڑائی اور معافی کو شعار نہ بنایا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی، خواری بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس طرح گاڑی میں ریورس گیئر ہوتا ہے، آگے کوئی کھڈا آ جائے، کوئی نالا آ جائے، کوئی پانی آ جائے، کوئی پہاڑ آ جائے، کوئی اور گاڑی کھڑی ہو، کسی بھی حادثے سے ریورس گیئر اس کو بچاتا ہے، وہ پیچھے پلٹ آتی ہے گاڑی۔ اللہ نے انسان کو بھی یہ اہلیت دی ہے کہ وہ پیچھے پلٹنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جو چیزیں اس نے اڈاپٹ کی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے، ان کو ترک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانی عادات کو چھوڑنا، جو عادات اس نے بگاڑ سے پیدا کر لی ہوں، انسان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ جب چاہے اپنی عادات کو پیچھے موڑ سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر حادثاتی طور پہ کسی کے حالات بدل جاتے ہیں اور وہ اس سے پہلے بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو جب بدحال زندگی میں آتا ہے تو کیا اپنے معاملات چلا نہیں لیتا؟ یہ جو ریورس گیئر ہے یہ پازیٹیوٹی ہے، یہ مثبت طریقے سے آپ کو پیچھے پلٹنا ہے، مثبت طریقے سے بہت سے چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اہل مغرب نے میدا پیدا کیا، اس کے بسکٹ بنائے، اس کی ڈبل روٹیاں بنائیں،
وقت نے ان کو بتایا ہے کہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج وہ چوکر استعمال کر رہے ہیں, آج وہ سوجی کے بسکٹ استعمال کر رہے ہیں, وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کے معاشرے نے سمجھ لیا ہے, انہوں نے ریورس لگا لیا اپنے آپ کو کہ لوٹ آؤ اصل کی طرف کہ تم جگر کی اور معدے کی بیماریوں سے بچ سکو. ہم الٹا اور ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان موجود ہے, نہ باریک کھاؤ نہ باریک پہنو. سفید آٹا میدا آپ کے لاہور میں تو بہت زیادہ ہے, یہ باریک کھانے میں آتا ہے. تمام بیماریاں معدے کی اور جگر کی اس سے لگتی ہیں. جن قوموں نے یہ میدا ایجاد کیا تھا, فلور ملیں بنائی تھی اور الگ الگ چھانٹا تھا آٹے کو اور سوجی کو اور میدے کو, وہ چھوڑ رہے ہیں میدا, انہوں نے چھوڑ دیا اور ہم پیچھے مڑنے کو تیار نہیں ہیں. صحتیں کیسے بچیں گی آپ کی؟ پہلی چیز تو انسان کی صحت ہے. اس کی ساری زندگی, اس کا کاروبار, اس کی جد و جہد, اس کی کاوشیں, اس کا مستقبل اس کی صحت سے جڑا ہوا ہے. کون ٹھیک کرے گا آپ کی صحتیں؟ دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا حالات ہیں. پھر آپ دیکھیں, اگر آپ کا مغرب میں جانا ہوتا ہے, میرا تو جانا ہوا ہے, کہ انہوں نے کھاد ایجاد کی تھی, کیمیکل کھاد, سبزیوں پہ کھاد ڈالتے تھے, سپرے کرتے تھے دوائیوں کا. اب اسی مغرب میں انتہائی مہنگی ہیں وہ چیزیں کہ جن پہ کھاد استعمال نہیں ہوتی اور سپرے استعمال نہیں ہوتا, آرگینک فوڈ استعمال کر رہے ہیں. آپ کے ہاں تو اللہ کی طرف سے یہ سارے بندوبست موجود تھے. آپ ان ولایتی کھادوں پہ لگ گئے اور سپرے پہ لگ گئے, اپنی تمام سبزیوں اور پھلوں کو آپ نے زہر آلود کر دیا. یہ آپ کو ریورس لگانا پڑے گا, آپ کی صحتیں نہیں بچ سکتی. گوشت کا استعمال کتنا تھا. میرا اتفاق ہوا ہے دیہاتوں میں جانے کا, تو جب گوشت ہوتا تھا کسی دیہات میں تو گاؤں کی مسجد میں اعلان کیا جاتا تھا کہ آج فلاں جگہ گائے کا گوشت ہوا ہے یا بکرے کا گوشت ہوا ہے. تھوڑا سا استعمال تھا. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, ایک پاؤ سے اوپر کسی کے یہاں گوشت نہیں آتا تھا, شوربہ بنتا تھا. اب گوشت کا استعمال ہم نے کتنا بڑھا لیا ہے. کلو گوشت پکتا ہے, 2 کلو گوشت پکتا ہے, بھون کے کھاتے ہیں, اور پھر بلڈ پریشر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں, شوگر کی گولیاں بھی کھاتے ہیں. اگر ہم ریورس لگا لیں, جیسے ہمارے بڑے بہترین صحت مند زندگیاں گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, آپ بھی پچھلے 30 سال میں جو برائیاں سیکھی ہیں, کھانے پینے کی بے اعتدالیاں سیکھی ہیں, ان کو ترک کریں. لوگ یا پانی پیا کرتے تھے یا لسی یا دودھ, اب تو ڈرنک کی تعداد نہیں آپ گن سکتے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سا کیمیکل ان میں پڑا ہوا ہے اور آپ کے جگر کا وہ کیا حشر کر رہے ہیں. کون سمجھائے گا آپ کو یہ باتیں؟ کیسے ریورس گیئر لگائیں گے؟ ریورس گیئر لگائے بغیر کیا خیریت سے گزر جائیں گے؟ کیا چانسز ہیں یہ؟ میں تو نہیں سمجھتا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں بہرحال اس کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس میں محفوظ رہیں گے پیچھے مڑے بغیر, آتے چھوڑے بغیر. ابھی میرے ایک دوست گئے ہوئے تھے یو کے, تو انہوں نے مجھے حیران کن بات بتائی. انہوں نے کہا جی اب وہاں پر مرغی دیسی استعمال ہو رہی ہے, انڈا بھی دیسی مرغی کا استعمال ہو رہا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دوسرے ممالک سے وہ لوگ منگواتے ہیں. ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے یہ چیزیں آپ کو دی تھی, ان کا رویہ یہ ہے. اب لباس وہاں لوگ سوتی پہن رہے ہیں, سنتھیٹک لباس نہیں پہن رہے, چھوڑ گئے. اس سے جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صحت کی کنسیڈریشن کی میں بات اس لیے کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول نے سب سے زیادہ ایمفیسائز صحت پہ کیا ہے. اگر آپ کی صحت نہیں ہوگی تو کیا ایمان قائم رہے گا؟ کسی بات پہ عمل کر پائیں گے؟ فالج ہو جائے آپ کو, قومے میں چلے جائیں, کہاں گیا آپ کا ایمان, کہاں گیا آپ کا اسلام؟ ہیلتھ کنسیڈریشن میں نمبر 1 پہ آتی ہے. تو اگر آپ پیچھے پلٹ جائیں گے, ریورس گیئر لگا لیں گے, اپنی گاڑی کو حادثات سے بچا لیں گے, تو آپ کی صحت بچ جائے گی, ہماری قوم بھی صحت مند ہو جائے گی. ورنہ دشمن کو تو ضرورت نہیں ہے ہم سے لڑنے کی. ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں. آپ ہسپتال گن سکتے ہیں, میڈیکل سٹور گن سکتے ہیں, مریضوں کی تعداد گن سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی عمر میں جوان بچے ہیں, مختلف مسائل کا شکار ہیں. کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیمار آدمی دشمن سے لڑ لے گا, مقابلہ کر لے گا, حالات کا, معاشی حالات کا مقابلہ کر لے گا. اب تو چیلنج ایج ہے, ہر چیز میں چیلنج آ رہا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں ہیں. اب دیکھیں, کمال کی بات ہے کہ ہم نے ہر اچھی عادت چھوڑ دی.
اب کسی کو پتا ہے کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ منہ اندھیرے لوگ جاگا کرتے تھے، سویرے سویرے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، باہر کھیتوں میں جاتے تھے، مستورات اور مرد الگ الگ ٹائموں پہ کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، کمپلسری واک تھی ان کی، 1.5 کلومیٹر کمپلسری واک تھی، تازہ ہوا تھی، محروم ہو گئے، چھوڑ دیا ہم نے۔ 11 بجے اٹھتے ہیں، برنچ کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں؟ اللہ کی ہدایات کیا ہیں؟ صبح کی فجر کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، جاگو، الصلاۃ خیر من النوم، کہ صلاۃ بہرحال نیند سے بہتر ہے۔ ہم نے تو سب فراموش کر دیا، ہمیں تو یہی نہیں پتا صبح ہوتی کب ہے۔ آپ کی نئی نسل کو پتہ ہے یہ؟ میرا نہیں خیال، میں تو دیکھتا ہوں گھروں میں کوئی 11 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی 12 بجے ناشتہ کر رہا ہے، اور رات کو 12 بجے 2 بجے 1 بجے 3 بجے سو رہے ہیں۔ عشاء کی اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھو نماز اور سو جاؤ، جلدی جاگو جلدی سو۔ وہ ویسٹ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں، جمعے اور ہفتے کی رات کے علاوہ سارا ویسٹ 7 بجے سو جاتا ہے، 7 بجے سو جاتے ہیں، ویرانہ ہوتا ہے بازاروں میں، جائیں جس مرضی مغربی ملک میں چلے جائیں۔ یہ چائنا ہمارے برابر میں 7 بجے کے بعد کھانا سرو نہیں کیا جاتا وہاں، اور ہم رات کو 2:30 بجے ہمارے یہاں لوگ پیزا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لوٹنا پڑے گا، اگر ہم واپس نہ لوٹے، ہم نے ریورس گیئر نہ لگایا، پوری قوم مریضوں کی ہوگی، تباہ ہو چکی ہوگی، برباد ہو چکی ہوگی۔ جو بیماریاں اس وقت عام ہیں اس میں کالا یرقان ہے، کینسر ہے، گردے فیل ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کمر درد ہے، شٹیکا ہے، ڈپریشن ہے، معدے کا السر ہے، بے خوابی ہے۔ یہ عام بیماریاں ہو چکی ہیں، ان میں کوئی یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ یہ فلاں بندے کو میں نے دیکھا، سب کو لگی ہوئی ہیں، کیونکہ سب نے اپنا نظام زندگی بگاڑ لیا ہے، اللہ کی فرما برداری سے بالکل سرین باہر ہو گئے۔ اللہ تو کہتا ہے سویرے سو سویرے اٹھو، تھوڑا کھاؤ، سادہ کھاؤ، چکنائی والی غذائیں مت کھاؤ، بھنے ہوئے تلی ہوئی چیزیں مت کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکنائی سے اتنا پرہیز فرمایا کہ بکری کے دودھ میں، اونٹ کے دودھ میں بہت کم چکناہٹ ہوتا ہے، وہ بھی جب پیش کیا جاتا تو آپ اس میں پانی ملواتے اور زیادہ لوگوں میں وہ تقسیم فرماتے کہ اس کی چکنائی جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو جائے، پانی ملوا دیتے۔ اور بھنے ہوئے کھانے میرے آقا نے کبھی نہیں کھائے۔ لوگ کہتے ہیں نا دستی کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، یقیناً پسند تھا، مگر یہ بھی تو دیکھیں تاریخ اٹھا کے کہ کتنے دنوں بعد کھاتے تھے۔ کیا روز کھاتے تھے بالٹی گوشت؟ روز دستی کھاتے تھے؟ بہت کم مہینوں میں نصیب ہوتا تھا، کیونکہ کھانا ان کی پریفرنس ہی نہیں تھی۔ کھانے کا تصور زندہ رہنے کے لیے تھا، چسکے کے لیے نہیں تھا ان کا تصور۔ ہمارا تو کھانا رہ ہی چسکے کے لیے گیا ہے۔ ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی صحت کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ جب تک پیچھے نہیں پلٹیں گے کیسے کام بنے گا؟